یہاں سے نہیں دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى وقل رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک رب العالمین یعنی پروردگار بھی ہے، جس کے ہاتھ میں حیات اور موت ہے، جس کے اختیار میں ذلت و عزت ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے
اس گھر میں دین کی خالص باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم کیا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ دین کی خدمت اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا۔ اللہ جسے چنتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس گھر میں جمع ہو کر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم شکر گزار ہیں اس گھر کی مالکہ دینی بہن محترمہ فرینہ آفرین صاحبہ کا، کہ جنہوں نے سماج و معاشرہ کا پرواہ کیے بغیر کورونا وائرس کی مہاماری کے باوجود یہ ہمت کی کہ کسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والیوں کو ایک شام اپنے گھر میں دعوت دے کر دین کی بنیادی باتیں انہیں بتلائی جائیں۔ آج ان کی کوشش سے یہ ممکن ہو سکا، اور ان کے گھر میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنے کا موقع عنایت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ساری بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے بھی اپنی دوسری ضروری مشغولیات کو چھوڑ کر، بہت سارے کام کاج کو ترک کر کے اپنا وقت فارغ کیا، دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر، گھریلو کاموں کو چھوڑ کر آپ نے دین کی نسبت سے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا، اور اس گھر میں تشریف لا کر دینی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی ہے۔ یقیناً آپ بھی شکریہ کے مستحق ہیں اور مبارکبادی کے لائق ہیں۔ وہ سب کے سب مبارکبادی کے مستحق ہیں جن کی کوشش سے، جن کی تگادو سے، جن کے باہم مشورے سے یہ پروگرام، درس کا پروگرام، اجتماع کا پروگرام منعقد ہونا ممکن ہو سکا۔ ہم اللہ کے شکریہ کے ساتھ اس گھر کی مالکہ عزیزہ فرینہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ تمام بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے آپ کو یہاں فارغ کر کے حاضر ہوئی ہیں۔ اللہ ہم تمام کے ملنے، بیٹھنے، سننے اور سنانے کو قبول فرما لے، اور اسے ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جہاں پر دینی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، جہاں دینی اجتماع ہوتا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے
لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ عام گھروں کی طرح ایک عام گھر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب اس گھر پر پہنچتی ہے اور اللہ اس گھر کو چن لیتا ہے جہاں اللہ اپنی رحمتوں کا برکھا برساتا ہے، جہاں مغفرتوں کے ذریعے سے اس گھر کو گھیر لیتا ہے، جس کے چاروں طرف فرشتے پہرےداری میں لگ جاتے ہیں، جن میں بیٹھنے والوں کی اللہ کی جانب سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یقیناً ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنا اور ایسے اجتماع کا منعقد ہونا اور ایسی مجلسوں میں شریک ہونا خود صاحب خانہ کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے، اور ہر شریک ہونے والی بہنوں کے لیے بھی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سمندر میں نہانے اور مغفرتوں کے دریا میں غوطہ زنی کرنے کا موقع بار بار فراہم فرمائے، اور ہم سبوں کی ساری غلطیوں کو معاف فرما کر کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف کئی جگہوں سے کئی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، زبان میں ہماری تاثیر دے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی کتاب و سنت کی باتیں آپ کے کان کے راستے آپ کے دل و دماغ میں سما جائے، اور آپ کو اور ہمیں بھی ان صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے علم کی فضیلت سے متعلق قرآن مقدس کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی اصلاح کرنے کا حکم دیا تو اس سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو پڑھنے کا حکم دیا۔ مکہ جہاں ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی، سارے خرافات وہاں پائے جاتے تھے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، رشوت اور سود کا لین دین زوروں پر تھا، بدکاری، عیاشی، برائی، دھوکہ دہی، چھنتائی لوگوں کی فطرت بنی ہوئی تھی۔ ان تمام تر خرابیوں کے باوجود بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ قیامت تک جتنی برائیاں دنیا میں پائی جائیں گی، اس زمانے جاہلیت میں وہ ساری برائیاں مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں کے خاتمہ کے لیے، ان خرابیوں کے ازالہ کے لیے، ان اوہام و خرافات کو دور کرنے کے لیے، ان شرکیات و بدعیات و کفریات کو مٹانے کے لیے رسول آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم کی روشنی میں جہالت کی تاریکی کو دور کر سکتے ہیں۔ علم کی روشنی کے ذریعے سے ان پڑھ انسان کے دلوں میں روشنی پیدا کر سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے
اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت و بندگی میں لگا سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے سب سے پہلی وحی کی جو آیات نازل ہوئی وہ قرآن مقدس میں 30واں سپارہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اے نبی، پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے، آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا ہے اور انسان کو وہ باتیں سکھلا دی جو باتیں انسان جانتا نہیں تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر قرآن مقدس میں علم کی فضیلت پر ان 5 آیتوں کے علاوہ الگ سے کوئی آیتیں نازل نہ ہوئی ہوتی تب بھی فضیلت علم کے لیے یہی آیات کافی ہیں، جس سے اندازہ آپ لگا سکتی ہیں کہ توحید کا حکم دینے سے پہلے، نماز کی تاکید کرنے سے پہلے، زکوٰۃ کا حکم دینے سے پہلے، روزہ کا حکم دینے سے پہلے، حج کا حکم دینے سے پہلے، شرک سے روکنے سے پہلے، کفر سے روکنے سے پہلے، بدعت و خرافات سے روکنے سے پہلے، دنیا بھر کی موجودہ برائیوں کے مٹانے کا حکم دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تعلیم ہے، وہ پڑھائی ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں علم کی کتنی زیادہ فضیلت اور کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یا یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں، جنہیں علم کہا جاتا، جنہیں تعلیم کہا جاتا، جنہیں ایڈوکیشن کہا جاتا، وہ سب کے سب ہنر ہیں۔ اصل علم تو وہی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کا نام ہی اصل علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچان سکے۔ اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نام سے پڑھائی کا حکم دینے کے ساتھ ہی دنیا میں ڈاکٹری کی تعلیم ہو اور بھی دوسرے علوم و فنون حاصل کرنا ہو، اس سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ کو پہلے کہا گیا کہ پہلے اللہ کی بات تو پڑھ لیجئے، اللہ کے نام سے پڑھائی تو کر لیجئے، اللہ کی معرفت تو حاصل کر لیجئے، اپنے رب اللہ کو پہچان تو لیجئے۔ اس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں لگا دی ہے، بے شمار فائدے کی چیزیں آپ کو میسر کرا دی ہیں۔ اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو جسم دیا، صحت و تندرستی دی، جسمانی طاقت و توانائی بخشی، عقل و شعور آپ کو عطا کیا، کہ اس اللہ کے نام سے پڑھیے۔ پھر پڑھنے کا حکم اتنی زبردست انداز میں اللہ نے دیا ہے جس سے علم کی فضیلت کا احساس سر انداز اب لگا سکتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی وہ آیت بھی پڑھی گئی
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ذرا ان سے کہیے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہیں؟ جو انسان زیور علم سے آراستہ ہے اور جس کے پاس جہالت ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر ایک کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس طرح بھی علم کی فضیلت کو بیان کیا، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے انسانوں میں سے ایمان والے کے درجات کو بڑھایا ہے، اسی طریقے سے انسان میں سے علم والے کے درجات کو بڑھایا ہے۔ جس طرح ایمان اللہ کی نگاہ میں ایک بڑی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، اسی طریقے سے علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قریبی اور نزدیکی بندہ بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ سے بار بار یہ دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آپ کو کسی چیز کے مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا، آپ دنیا میں شہرت مانگیے، دنیا میں کثرت تعداد مانگیے، دنیا میں زمین و جائیداد مانگیے، دنیا میں دولت اور مال مانگیے، دنیا میں افراد کی کثرت مانگیے، ان چیزوں کے مانگنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ان سے کہا کہ اب اللہ سے بار بار علم میں اضافے کی دعا مانگی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ اگر غور کرنا چاہیں تو اس طرح غور کر سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ابھی انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، ایک وقت کا روزہ نہیں رکھا ہے، ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دیا ہے، ابھی حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا ہے، کچھ صدقہ و خیرات بھی نہیں کیا ہے، کوئی دین کا الگ سے کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں سال سے اللہ کی بندگی کرنے والے فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بزرگی کو منوا دیا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا جانشین بنانے والا ہوں، اپنے قانون کو نافذ کرنے والا بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا بھلا ایسے انسان کو پیدا کیوں کریں گے جو روئے زمین پہ خوریزی مچائیں، فتنہ و فساد پھیلائیں؟ تسبیح و تحمید کے لیے تو ہم کافی ہیں، سبحان اللہ پڑھنے کے لیے، الحمدللہ پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہم فرشتے تو کافی ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ظاہر کرا دیا، فرشتوں کا امتحان ہوا، فرشتوں سے پوچھا گیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے طرح نام بدلاؤ۔ فرشتوں نے کہا الہ العالمین مجھے تو پتہ نہیں ہے،
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الہی ہمیں معلوم نہیں ہے، جتنا بتلایا ہے اتنا ہی معلوم ہے، ہمارے پاس علم تو نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا اور آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان چیزوں کے کام بتلاؤ، ان چیزوں کے فائدے بتلاؤ۔ تو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام بتلا دیا اور ان کا کام، ان کی حکمت، ان کے فائدے بتلا دی۔ تو اللہ نے کہا تھا اے فرشتوں، کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے غیب اور ظاہر و باطن کی ساری چیزوں کا علم میں رکھتا ہوں؟ اس پر اللہ نے فرشتوں سے کہا سنو، یہ آدم تمہارے استاد ہو گئے، انہوں نے تمہیں سکھلایا ہے، پڑھایا ہے، بتلایا ہے۔ تم فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ لاکھوں برس تم نے سجدہ کیا ہے، لاکھوں سال اللہ کی بندگی کی ہے، بہت ساری عبادتیں تم نے بجا لائی ہیں، لیکن علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو تم پر فضیلت و برتری بخشی گئی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی کرو، ان کے سامنے جھک کر ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کا عزت و احترام کرو۔ اندازہ لگائیے کہ آدم علیہ السلام نے تو بھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ صرف ان کو علم عطا کیا گیا، اس علم کی برتری اور فضیلت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا استاد بنا دیا اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ اب ایک بات یاد رکھیے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں کیا اور اللہ ہی نے سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے کی شریعت میں، پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دوسرے نبیوں کے زمانے میں کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 11 بھائیوں نے اور ان کی ماں اور ان کے باپ نے سجدہ کیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہاں اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں، جس سے شوہر کا ادب و احترام بھی مسلم ہے، اس کی تعظیم و تکریم کا حکم بھی دیا گیا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ سجدہ چونکہ اللہ کے لیے خاص ہے اس لیے شوہر کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، لیکن شوہر کی بات تو مانی جائے گی۔ تو علم کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنا دیا، فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا۔ یہ علم ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کے پاس حسن و جمال ہے، کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس زمین و جائیداد ہے، کسی کے پاس اولاد و افراد ہے، اور کسی کے پاس علم ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق علم والے کا درجہ زیادہ ہے۔ کیسے؟ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جو خوبصورتی پائی جاتی ہے اس کا آدھا حصہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کے اندر تھی، لیکن وہ یوسف علم نہ ہونے کے نتیجے میں صرف خوبصورتی ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود انہیں ان کے بھائیوں نے کنواں میں ڈالا، قافلہ کے لوگوں نے کنواں سے نکالا، مصر کے بازار میں کوڑی کے بھا چند سکوں میں، چند ٹکوں میں ان کو بیچ دیا گیا۔ تو خوبصورتی کی قیمت نہیں دی، ورنہ انہیں رکھا جاتا، انہیں سنبھال کے رکھا جاتا، اور ایسا نہیں ہوا۔ اس خوبصورت بھائی کو 11 بھائیوں نے جان بوجھ کر
کنویں میں ڈال دیا، اور گزرنے والا قافلہ نے اسے اٹھایا، مال غنیمت سمجھا کہ بازار میں اسے بیچیں گے، کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے، تو چند روپیوں میں، چند سکوں میں، کوڑی کے بھاؤ میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ لیکن جب اللہ نے اسی یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، اللہ نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے انہیں علم عطا کر دیا، تو جیل سے انہیں نکالا بھی گیا اور عزیز مصر کی گدی میں بٹھایا بھی گیا، مصر کے بادشاہ اور حکمراں بنائے بھی گئے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر انہیں یہ درجہ دیا گیا جس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، ان کی حکمرانی جنوں پر بھی تھی، ان کی حکمرانی انسان پر بھی تھی، یہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، یہ چونٹیوں کی بات بھی جانا کرتے تھے، ہواؤں پر ان کی حکمرانی تھی۔ ایک بار انہوں نے خط لکھا ملکہ سبا کے نام، جس کا نام بلقیس ہے، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے یہ خط لکھ رہا ہوں، سلیمان کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے۔ اس خط کا مضمون یہ ہے، اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، منمانی مت کرو، تکبر مت کرو، اپنی حکمرانی پر اتراؤ مت، بلکہ میرے پاس فرما بردار بن کے آ جاؤ۔ تو ملکہ سبا کو دعوت ملی، بلقیس نے مشورہ کیا، مشورہ میں طے ہوا کہ ان کو جانا ہی چاہیے۔ یہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے نکلے، گھر سے نکلی ہے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، بہت زبردست پلنگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لائے گا؟ تو عفریت من الجن، جنوں کا ایک سردار نے کہا کہ جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں 2-4 گھنٹہ، اتنے دیر کی مہلت ہمیں دیجیے، ہم تقریباً 1800 کلومیٹر کی دوری سے یمن سے آپ کے پاس ملکہ سبا کے تخت کو 2-4 گھنٹے میں لا کے حاضر کر دیتے ہیں۔ جتنی دیر آپ مجلس میں رہیے گا، اس عدالت عالیہ پہ فائد رہیے گا، اتنی دیر میں ہم یہ تخت لے آئیں۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، دیری ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، مراد جو تورات اور زبور کے عالم تھے، جو آسمانی شریعت، آسمانی کتاب، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو جانتے تھے، اور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب زبور کو جانتے تھے۔ اس کتاب کے علم رکھنے والے انسان نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس تو پلک جھپکنے کی دیری میں ملکہ سبا کے تخت کو 1800 کلومیٹر کی دوری سے میں آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان نے آنکھ بند کیا اور کھولا، دیکھو تخت حاضر ہے۔ اندازہ لگائیے، آج ہمیں ڈر لگتا ہے جنوں سے، اس کی سرداری کا ہمیں خوف ہے، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بڑا پاورفل ہے۔ اس جن نے ملکہ سبا کے تخت لانے میں 2-4 گھنٹے کی مہلت مانگی، ایک وہ انسان جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آنکھ کے پلک کے جھپکنے کی دیری میں ملکہ سبا کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کے حاضر کر دیا، جس سے علم کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ اس طرح بہت ساری باتیں قرآن و حدیث میں ہیں جس سے
علم کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتی ہے۔ چونکہ میرے سامنے آپ بہنیں ہیں، اسلامی مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو عورتوں کی تعلیم سے متعلق کچھ باتیں آپ ضرور یاد رکھیے۔ قرآن مقدس میں عام کہا گیا کہ پڑھنے والے اور نہیں پڑھنے والے، علم والے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دینی بہن جن کے پاس شریعت کا علم ہے اور وہ دینی بہن جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس مناسبت سے ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کو مسلمان مرد بھی پڑھیں، مسلمان عورتیں بھی پڑھیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ سنا دیا، ہمارے فائدے کی وہ چیز لگی، ہم نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، ذکر و اذکار کرنے شروع کر دیے، اعمال کا انبار لگا دیا، صبح و شام اوراد و وظائف میں پڑے رہ گئے، اور جب دیکھے وہی لیے ہوئے تسبیح کے دانے گٹ گٹا رہے ہیں اور ڈلا رہے ہیں، اپنی زبانیں حرکت دے رہے ہیں، خوب جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں مسلمانوں کے گھروں میں اس طرح داخل کر دی گئی جنہیں انسان قرآنی سمجھتا ہے۔ جیسے پاکستانی پنج سورہ، ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے۔ میری بہنیں ذرا غور کیجئے، وہ قرآنی جو صورتیں ہیں وہ پاکستان میں اتری تھیں، وہ پاکستان کی صورتیں ہیں یا ہندوستان کی صورتیں؟ اگر ہندوستانی نہیں ہے تو پاکستانی پنج سورہ کیسے ہو گئی؟ وہ تو آسمانی سورہ ہے۔ لیکن پاکستانی پنج سورہ، 5 سورہ کے نام پر کئی صورتیں اس میں داخل کی گئی، اور بہت ساری دعائیں اس میں شامل کر دی گئی، بہت سارے ورد و اوراد بھی ان میں شامل کر دیے گئے، بہت سارے درود کے نام پر کچھ جملے اس میں ملا دیے گئے، درود تاج، درود لکھی، دعائے گنج العرش، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں ہم کتاب پڑھ رہی ہیں، لیکن میری بہنوں عربی میں کبھی گاف نہیں آتا، الف سے لے کے یا تک پڑھ لیجئے، نورانی قاعدہ یا بغدادی قاعدہ، اس میں کہیں پر گاف نہیں آتا۔ یہ دعا کا کیا نام ہے؟ دعائے گنج العرش۔ وہ گاف آیا کہاں سے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ میڈ ان انڈیا ہے یا اللہ اس کے رسول کی جانب سے نہیں ہے، لوگوں کی بناوٹی چیز ہے۔ بہرحال تو علم نہ ہونے کے نتیجے میں اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم اسے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صحیح چیزوں کی جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوگا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، تو راستے میں کسی نے بتایا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد کا سر قلم کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تو ایمان کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیے۔ تو اس آدمی نے کہا ذرا اپنے بہن بہنوئی کی خبر لے لو، تم محمد کو بعد میں مارنے جانا، تمہاری بہن تو مسلمان ہو گئی ہے، تمہارا بہنوئی بھی تو مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے اپنے بہن کے گھر گئے، دیکھا کہ اندر سے دروازہ بند ہے اور اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ حضرت عمر فاروق کی بہن حضرت خباب بن الارت تھے، قرآن مقدس پڑھائی کر رہی تھی، ظاہر سی بات ہے شادی شدہ عورت ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ ہم 2-4 سال 10 سال کی عمر تک بچیوں کو پڑھا لیے، اس کے بعد تو پڑھنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ حضرت عمر ابن خطاب کی بہن نے شادی کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تھا۔ جب پہنچے آواز قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ عمر ابن خطاب ہے، جلدی سے انہوں نے قرآن کو چھپایا اور اس کے بعد
بھائی کے سامنے مخاطب ہوئی کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا یہ پڑھ رہی تھی۔ اس پر عمر بن خطاب نے اپنے بہن کو زبردست مارا، پورا بدن کو لہو لہان کر دیا، لیکن اس کے باوجود بہن نے قرآن کو نہیں چھوڑا، بھائی کو چھوڑنا گوارا کیا لیکن قرآن پڑھنا گوارا، قرآن کو چھوڑنا گوارا تھی۔ اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کس طرح پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ اس سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثیں یاد رکھیے۔ آج علم نہ ہونے کے نتیجے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے، ہم دوسرے کے آلائے کار بن جاتے، کرسچنوں کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے، یہودیوں کی جانب سے، تحریوں کی جانب سے، ناستک کی جانب سے، بے دین کی جانب سے، اور بہت سے انسان نما شیطان کی طرف سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ باتیں کہی جاتی۔ کیونکہ ہمارے پاس دین علم نہیں ہوتا، ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے اور ہم بھی اسی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح مرد علم دین حاصل کرتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی دین کی تعلیم حاصل کریں۔ الحمدللہ ہر زندہ زبان میں قرآن مقدس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ جس زبان میں قرآن کو سمجھنا چاہیں آسانی کے ساتھ قرآن سمجھ سکتی ہیں۔ عربی پڑھنا ایک ضروری چیز ہے، پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن اگر کسی نے عربی نہیں پڑھا تو آپ اپنی زبان میں قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھ کے دین سیکھ سکتے ہیں، علماء کرام سے رابطہ کر کے دین سیکھ سکتی ہے۔ دین کے جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، جو دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، ان سے رابطہ کر کے دین آپ سیکھ سکتی ہیں۔ علم اس طرح سے حصول کیا جا سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مرد حضرات تو بہت سارے اعمال کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لیتے ہیں، ان کے پاس بڑے مواقع ہیں، وہ دین سیکھ لیتے ہیں، ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے بھی ایک دین متعین کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن فلاں جگہ جمع ہو جائے کرنا ہفتے میں، ہم تمہیں وہاں دین سکھلائیں گے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی عورت کا 3 بیٹا انتقال کر جائے اور وہ عورت صبر کر لے، اللہ اس صبر کرنے کے نتیجے میں اسے جنت میں جگہ دے گا۔ پھر اسی میں سے ایک عورت نے کہا رسول اللہ اگر کسی عورت کا 2 بیٹا انتقال کر جائے تو کیا اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کسی عورت کے 2 بیٹے مر جائیں اور وہ صبر کرے، آہ واویلا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، گریہ زاری نہ کرے، ناہو ماتم نہ کرے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، تو اللہ اس 2 بیٹا کے مرنے پر بھی اس عورت کو جنت عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ آپ نے عورتوں کے لیے باضابطہ علم کی مجلس قائم کی، درس کا پروگرام قائم کیا، اجتماع رکھا، ہفتے میں ایک دن، آج مہینوں گزر جاتا نہیں ہوتا، ان عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہفتہ میں ایک وقت لیا اور اس میں دین سیکھنا اور سکھانا ضروری سمجھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بہت سارے لوگ تھے لیکن سیکھا باضابطہ عورتوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ عورتوں نے بھی دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگا اور آپ نے عورتوں کو ہفتہ میں ایک دن ایک جگہ پر جمع ہو کر ان کے مسائل سننے اور اس کو دینی تشنگی بجھانے اور دینی علمی پیاس بجھانے کے لیے موقع فراہم۔ میں نے کہا آپ سے کہ اگر آپ علم حاصل نہیں کرتی ہیں، آپ کے سامنے کچھ اعتراضات آ جائے، اس اعتراض کے نتیجے میں آپ ہکا بکا رہ جائیے گا، آپ سے جواب نہیں بن پڑے گا، آپ دائیں بائیں جھانکیے گا، شرمندگی محسوس کیجیے گا۔ خاص طور سے کالج اور یونیورسٹیوں کے بچیوں کے سامنے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف آج بوچھار کیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت ساری خرابیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں دینی علوم نہ ہونے کے نتیجے میں ہم ان بچیوں کا جواب نہیں دے پاتے، اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والے کا ہم جواب نہیں دے پاتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، یا تو وہ بچی خاموش رہتی ہے، شرمندہ ہو جاتی، یا پھر انہی کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اور پھر وہ اسلام کے خلاف
آواز اٹھانا شروع کر دیے۔ ایک مسئلے کی وضاحت میں کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، عام طور سے آج کے اس دور میں مستشرقین کی طرف سے، فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے اللہ کے رسول کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے، اور دنیا والوں کی نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ جیسے یہ بات مشہور ہے کہ 7 سال کی عمر میں، جب حضرت عائشہ کی عمر 7 سال کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی، تو 53 سالہ ایک انسان نے 7 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، 2 سال اپنے میکے رہی۔ جب ان کی عمر 9 سال کی ہوئی تو 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رخصت ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی آئی، اور پھر 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کیا تھا، اس زمانے میں کسی غیر مسلم کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہیں کیا گیا، کیونکہ عرب کے ماحول میں ایسا چلتا تھا، بڑے عمر کے مرد ہیں اور چھوٹی عمر کی عورتیں ہیں، شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن آج پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہتے ہوئے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، حضرت عائشہ کی نکاح کو بہانہ بنا کر اس قسم کی ریشہ دوانیاں کرنا شروع کیا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہماری مسلم لڑکیاں ان کا جواب نہیں دے پاتی ہیں، انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، یا پھر انہی کے رنگ میں ان کو رنجانا پڑتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ کو یہ بتلائے کہ 7 سال کی بچی سے 53 سال کی محمد نے شادی کیا ہے، ان سے آپ یہ بھی کہیے کہ 25 سال کے جوان محمد نے 40 سال کی عورت حضرت خدیجہ سے تو نکاح کیا ہے۔ حضرت خدیجہ 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی، ایک نہیں 2 شوہر سے بیوہ تھی، ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی کی عمر ابھی 25 سال ہے، ابھی کمارا ہے، تو 25 سال کی عمر میں جو سب سے پہلے انہوں نے شادی کی ہے 40 سال کی عورت سے، 2 شوہر سے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اب اس طرح جواب دیجیے کہ آپ کو حضرت عائشہ کی شادی یاد آتی ہے، لیکن حضرت خدیجہ سے نکاح آپ کو یاد نہیں آتا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی نکاحیں زیادہ ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں۔ یہ شادی 11 کیوں کی گئی، اس پر بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، چونکہ دعوت و تبلیغ کرنے ہے، پیغام پہنچانا ہے، خاندانی سسرالی رشتے میں داماد کی قدر زیادہ ہوتی ہے، تو ہر عمر کی عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا شادی کی ہے کہ تاکہ ہر خاندان میں اللہ کے دین کی بات پہنچائی جا سکے۔ اس مناسبت سے حضرت خدیجہ سے پہلا نکاح ہوا، جب تک حضرت خدیجہ باقی رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر اس کو دیکھیں آپ تو بیوہ عورت کی نکاح سے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی پیغام دیا ہے، جسے معاشرے میں بڑا الٹا سمجھا جاتا۔ ہندوستان کی سرزمین پر شوہر کے مرنے پر بیوی کو بھی ستی کرا دیا جاتا، اسے بھی اس کی چتا کو بھی آگ میں جلا دیا جاتا اور راکھ کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اسے مٹا دیا کہ نہیں، ارے شوہر کے مر جانے کے بعد بھی اس عورت کے زندہ رہنے اور پھر دوسری شادی کرنے کا بھی اختیار رہتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کر کے دکھلایا۔ تو حضرت خدیجہ کا نکاح لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ سے جو 7 سال کی عمر میں اور 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے وہ یاد ہے۔ میری بہنوں یاد رکھیے گا، آخر حضرت خدیجہ سے اتنی عمر میں نکاح کیوں ہوا، اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں نکاح کیوں کیا گیا، اس کی وجہ ہے، یہ عمر سیکھنے سکھانے کی ہوتی ہے۔ بوڑھی عورتیں، عمر دراز عورتیں بہت ساری چیزیں یاد نہیں رکھ سکتی، بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں سکتی۔ جو سیکھنے سکھانے کی عمر ہوتی ہے یہی عمر ہے 7 سے لے کر 17-18 سال تک، اس عمر میں سکھایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہ آپ کی بیوی بھی ہے اور ساتھ ساتھ دین ان کو سکھلایا بھی گیا تاکہ یہ عورتوں میں تبلیغ کر سکے۔ یہی وجہ ہے علماء نے بیان کیا دین کو اگر 4 حصوں میں بانٹا جائے
تو ایک چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا بھائی؟ بہت سارے مسائل ہیں جو مرد بیان عورتوں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، عورتیں ان سے کھل کر پوچھ نہیں سکتی ہے۔ ایک بہن بھی اپنے بھائی سے دینی مسائل جو پردے کے ہیں پوچھ نہیں سکتی، ماں نہیں پوچھ سکتی، بیٹی نہیں پوچھ سکتی، لیکن بیوی تو پوچھ سکتی ہے۔ اس مناسبت سے حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپنے میں یا چھوٹے عمر میں کرایا گیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھا بھی سکے اور وہ قوم کو سکھا بھی سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے سیکھا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ لگتا تھا تو حضرت عائشہ کے پاس آ کر ان سے پوچھتی تھی کہ ذرا اس مسئلے کا حل بتلا دیجیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی، ان کے ساتھ گھر میں رہنے والی، ان کے ساتھ سفر میں رہنے والی، ان کے ساتھ حضر میں رہنے والی، ان کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے والی اس حضرت عائشہ کے پاس بڑے بڑے مرد حضرات آتے، ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہیں حدیث پڑھایا کرتے تھے، انہیں قرآن کی تعلیمات دیا کرتے تھے، قرآنی آیت کی تفسیر بیان کرتی تھی۔ اس اندازہ لگا لیجئے۔ تو اگر یہ علم آپ کے پاس ہے، اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دے سکتی ہے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو۔ مسلمان مرد عورت کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے اور اچھا اور برا میں فرق کر سکے، خراب کیا اور صحیح کیا ہے اس میں امتیاز کر سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اس مناسبت سے ایک دو حدیث اور بھی یاد رکھیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ جمعہ میں عورتوں کو مسجد بلایا، آپ نے ان کے سامنے علمی باتیں کی۔ بطور خاص عیدین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں حاضر ہونے کی تاکید کی ہے، اور پھر مردوں کو خطبہ دیا۔ اس زمانے میں مائک وغیرہ کا انتظام و اہتمام نہیں تھا، تو مردوں کے سامنے خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کے پاس جا کر بھی آپ نے خطبہ دیا۔ کیوں دیا خطبہ؟ کہ عورتیں بھی علم سے محروم نہ رہے، انہیں بھی قرآن سنایا جائے، انہیں بھی حدیث سنائی جائے۔ انہی خطبہ میں سے ایک خطبہ یہ بھی تھا جس خطبے کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں، صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں نے بہت ساری عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ہم نے جہنم کو جھانکا ہے تو دیکھا کہ جہنم میں بہت زیادہ عورتیں ہیں۔ تو عورتوں نے سوال کیا، رسول اللہ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ تو آپ نے 3 باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں کو یاد رکھیے۔ آپ نے کیا کہا کہ عورتیں خاص طور سے بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہے، تو اس کے من کے خلاف ہو جائے، لعنت کرنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، غرانا شروع کر دیا، بد دعا دینا شروع کر دیا۔ بہت ساری عورتوں کو دیکھا جاتا، بچے نے پریشان کیا اس کو بد دعا دے دیا، شوہر سے تکلیف ہوئی اس کو بد دعا دے دیا، ماں سے تکلیف ہوئی اسی کو بد دعا دے دیا، بیٹا بیٹی تکلیف ہوئی اسی سے بد دعا دے دیا، باپ سے تکلیف ہوئی باپ ہی کو بد دعا دے دیا۔ تو لعن طعن کرنا عورتوں کی فطرت ہے۔ کہا تم عورتیں زیادہ لعن طعن کرتی ہو اس لیے زیادہ جہنم میں ہو۔ پھر دوسری بات کیا کہا؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم بطور خاص اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو زندگی بھر آرام پہنچاتا ہی رہ جائے، لیکن اگر کبھی کچھ کوتاہی ہو جائے، کبھی کمی ہو جائے، تو عورتوں کی فطرت بدلائے گی۔ عورتیں کہتی ہیں اس مرد کے پاس تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی سکھ چین نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس مناسبت سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ اور تیسری ایک بات بڑی اہم ہے، اسے بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ عورتوں کا دین بھی ناقص ہوتا ہے، عورتوں کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے۔ اس میں شاید تھوڑی تکلیف ہو جائے کہ عورتوں کی دین کیسے ناقص ہے اور اس کی عقل کیسے ناقص ہے۔ کہا عورتوں نے سوال کر دیا، رسول اللہ آپ نے کہا عورتیں ناقصات عقل و دین ہے، دین بھی اس کا کم ہے اور عقل بھی کم ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، 2 مردوں کے بالمقابل، ایک مرد کے بالمقابل 2 عورت کی گواہی ہوتی ہے۔ ایک مرد گواہی دے، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کو گواہی دینا پڑتی ہے۔ تو
تمہاری عقل بھی کم ہے، اس مناسبت سے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کو رکھا گیا، اور تمہارا دین بھی کم ہے اس معنی کر کے کہ تمہیں ہر مہینہ آتا ہے، حیض سے 2-4 ہونا پڑتا ہے، ہفتہ 10 دن تمہیں نماز کی چھٹی مل جاتی ہے، اس مناسبت سے دین میں بھی تمہاری کمی ہے۔ کہا دین میں کمی ہونے کے باوجود اور عقل میں کمی ہونے کے باوجود بہت سے سنجیدہ، عقل مند، ہوشیار مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہیں یہ عورتیں۔ تو کہا اتنی چالاکی مت کرو، اتنی لباکی مت کرو کہ سنجیدہ مزاج مردوں کا بھی ہوش اڑا دو، اپنے نازک انداز سے، اپنے ناز و نخرے سے، اپنے زبان سے، اپنے اٹک مٹک سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اس مناسبت سے مردوں کے جذبات کو بھڑکا دے اور اس کے عقل پر ایک طرح سے دبیل پردہ ڈلوا دے۔ دین میں کمی ہونے کے باوجود اور عقل میں کمی ہونے کے باوجود عورتیں ایسی حرکت کر لیتی ہیں۔ کہا ان تمام چیزوں کی بنیاد پر عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ اگر کسی کے اندر یہ خرابی ہے تو اللہ کے واسطے اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، جہنم میں کثرت تعداد تمہاری دیکھی گئی، تو صحابی رسول کہتے کہ ہم نے دامن پھیلا دیا، رومال پھیلا دیا، تو عورتیں اپنے کان کی بالیاں ڈال رہی تھی، ہاتھ کی چوڑی اور کنگن ڈال رہی تھی، یعنی زیورات پہنی ہوئی تھی، زیورات بھی ڈال دیا کہ بھائی ہم کو جہنم سے بچنا ہے۔ ان چیزوں میں الجھ کر ہم اپنے آپ کو جہنم کے مستحق نہیں بنائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ان چیزوں کے خیرات کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جس سے علم کی روشنی ملتی ہے، اور اس علم کے ذریعے سے عورتوں کو صحیح ڈگر، صحیح راستہ اور صحیح منہج بتلایا گیا ہے۔ ہم اگر غور فکر کریں تو انشاءاللہ الرحمن علم کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو جس طرح مردوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، اسی طرح عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ مرد بھی علم حاصل کریں، عورتیں بھی علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے مدارس کھلے ہوئے ہیں۔ آپ خود نہیں پڑھ سکتی ہیں، اپنی بچیوں کو عالمہ اور حافظہ بنائیے۔ اس طریقے سے آپ تو پڑھ چکی، نہیں پڑھ چکی وہ آپ کا معاملہ ہوا، اپنے بیٹے کو عالم بنائیے۔ اگر مالدار انسان اپنا بیٹے کو عالم بناتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اس معنی کر کے وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کو بولنا شروع کرے گا۔ عام طور سے علماء اور ائمہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، کمیٹی کے لوگوں کی آنکھیں دیکھتے ہیں، ان کے اشارہ ابرو کو دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کی تمتماہٹ کو دیکھتے ہیں، اور اسی انداز سے بعد میں نرمی لاتے ہیں، کہیں کمیٹی کے لوگ غصہ نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور آپ الحمدللہ مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، تو آپ کے بچے دین کی باتیں بالکل کسی سے ڈرے بغیر، لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر جو کتاب و سنت کی صحیح باتیں ہوں گی وہ عوام و خواص کے سامنے پھیلائیں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ خود بھی علم سے رشتہ ناستہ جوڑیے اور اپنے بچوں کو بھی زیور علم سے آراستہ اور بیراستہ کیجیے۔ الحمدللہ آج بھی اہل علم آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کی علمی سیرابی کے لیے، علمی پیاس بجھانے کے لیے، مسئلے مسائل کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں۔ ان سے رابطہ کیجیے، جس عالم سے آپ کی طبیعت بھرتی ہو آپ اسی سے پوچھیے، اور اس طریقے سے اپنے گھروں میں اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد بھی کیجیے، پروگرام بھی کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کے گھر میں بھی فائدہ ہے، گھر میں بھی برکت ہے، اور علم بھی آپ کو حاصل ہوگا اور بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں گے۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ ایک لمبی سی تقریر آپ کے سامنے ہو گئی، جذبات میں بہت ساری باتیں بیان کر دی گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات تلخ لگی ہو، ناگوار گزری ہو تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے، چونکہ دل شکنی کا ارادہ نہیں ہے اور آپ کو برا بھلا کہنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ دین سکھانے اور دین کی طرف رغبت دلانے کا ارادہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے ہیں، جس گھر میں بیٹھ کر ہم نے دین کی باتیں کی ہیں اور آپ دین کی باتیں سن رہی ہیں، اس گھر کی مالکہ، اس گھر کے مکیل عزیزہ بہن فرینہ سلمہ کو اللہ ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، ہر فتنہ سے محفوظ رکھے،
حسد کرنے والوں کے حسد سے بچائے رکھے، اور نگاہ بد کرنے والوں کی نگاہ بد سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی خرابی سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے امراض اور بیماریوں سے انہیں محفوظ رکھے، ان کے شوہر کی مغفرت فرما دیں، ان کے گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرما دیں، ان کے ساس سسر کی مغفرت فرما دیں، ان کے والد کی مغفرت فرما دیں، ان کے بچوں کو ان کی نگاہوں کا، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، دل کا سرور بنا دے اور آنکھوں کا نور بنا دے۔ آپ بہنوں کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے، آپ سب بہنوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری کا راستہ عطا فرمائیں، آپ کی بھی لغزشوں کو معاف فرما دیں، آپ کے گناہوں کی مغفرت کر دیں، آپ کے درجات کو بلند کر دیں، آپ کے یہاں جو زندہ ہیں انہیں دین پر قائم رہنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائیں، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، کسی کے بیٹے بہن کا انتقال ہوا، ان تمام مرحومین کے لیے ہماری خصوصی دعا ہے کہ اللہ ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے اچھے اعمال کو قبول کر لے، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ، جو ہم میں زندہ ہے انہیں دین کا علم حاصل کرنے اور دینی شعور پیدا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں الہی ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ الہی اس مہاماری کے دور میں، اس لاک ڈاؤن میں حیرانی و پریشانی ہے، کاروباری دقت و پریشانی ہے، ان تمام تر پریشانیوں سے ہم تمام مسلمانوں کو عموماً اور آج کی اس مجلس میں جو لوگ بھی شریک ہیں ان تمام بہنوں اور ان کے گھر والوں کو خصوصاً ان تمام تر پریشانیوں سے نجات دے دے۔ الہی کاروباری مسائل کو حل فرما دے، تجارت و کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ الہی ہر قسم کی پریشانی سے انہیں بچائے رکھ، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیں، اور ہم تمام کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان تمام کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیں، ان کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دیں۔ جن کے بدن میں کہیں درد ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے اس درد کو دور فرما دیں۔ الہی کسی قسم کی امراض اور بیماری مبتلا ہے ان تمام تر بیماریوں کو شفایابی میں تبدیل کر دیں۔ الہی ہم حیران و پریشان ہیں، ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ الہ العالمین، بہت سے لوگ اپنے شوہر سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے بچے اور بچیوں سے، اپنی ماں اپنے باپ سے اس طرح پریشان ہیں، الہی ان تمام کو دینی شعور عطا فرما دیں، دینی سمجھ عطا فرما دیں، سب کو دین سمجھنے اور دین کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہر ایک کے اندر الفت و محبت ڈال دے، محبت پیدا کر دے، ایک ساتھ رہنے اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نفرتوں سے، عداوتوں سے، عصبیتوں سے ہمیں دور رکھ، بڑائی سے، تکبر سے، غرور سے، پندار سے، گھمنڈ سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہی ہر اچھے اخلاق کی دولت سے مالا مال کر دے، اور ہر بری چیزوں سے ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو محفوظ رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ہو رہی ہے، کسی بہن کے کوئی سوال ہو تو پرچی بھیجیے انشاءاللہ۔